ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں سے نکالنے میں شیطان نے کیا کیا عمل کیے اور کس کس نے اس کا ساتھ دیا، اور پھر ان کو کیا کیا سزا دی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، نیچے دی گئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی مل سکے، اور کمنٹ باکس میں کمنٹس کرنا نہ بھولیے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جس کا آغاز ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے 65 تک کے ترجمے سے کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی، اور اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے، اور وہ پوری سزا ہے۔ ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سر بسجود ہو گئے، اور ہر فرشتے کو اس کے منصب کے مطابق اعزاز و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ لیکن عزرائیل، جو کہ اپنی عبادت اور ریاضت کی بدولت فرشتوں کی صف میں شامل تھا، نے انکار کیا اور ابلیس قرار پایا۔ اس سجدے سے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اس کی جنوں والی شکل بحال کر دی، اور جب ملائکہ نے سجدے سے سر اٹھایا اور ابلیس کو کھڑا دیکھا اور اس پر اس کی مسخ شدہ شکل کو دیکھا تو شکر گزاری کے طور پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ نے ابلیس سے دریافت کیا کہ اے ملعون، تو نے میرے نائب کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اس پر ابلیس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، جبکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس طرح ابلیس اپنے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکال کر دریا کی گہرائیوں میں پھینک دیا گیا، اور جب 100 سال اور کچھ روایت کے مطابق 300 سال اس دریا میں غرق رہنے کے بعد نکلا تو اس کی آنکھیں لرز تھی اور چہرہ سیاہ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے طویل عمر کی درخواست کی، لہٰذا اس کو پہلی سور کے پھونکے جانے تک کی مہلت دی گئی۔ اور شیطان نے فریاد کی کہ تیری عزت اور جلال کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرے ساتھ ہوں گے ان کو میں دوزخ میں ڈالوں گا، اور جو نہ ہوں گے ان کو میں جزا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں داخل کرنے کا حکم ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر جنت کے دروازے پہنچے تو آپ کو 70,000 جنتی لباس پہنائے گئے، سر پر تاج رکھا گیا۔ پھر اللہ نے خطاب کیا کہ اے آدم، ہم نے تم کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنی روح خاص تم میں پھونکی، علم اسماء کی تم کو تعلیم فرمائی، اب بہشت میں داخل ہو جاؤ اور ہمارے عہد و امانت کا خیال رکھو۔ حضرت آدم نے عرض کیا کہ الہی، تیرا عہد کیا ہے جس کو میں پورا کروں؟ تو جواب آیا کہ اس درخت سے کچھ نہ کھانا، میرے اور اپنے دشمن کے کہنے میں نہ آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عہد کیا اور اس پر فرشتوں کو گواہ بنایا گیا۔ حضرت آدم نے جنت میں جو چیز سب سے پہلے کھائی وہ انگور یا انجیر تھی۔ ناظرین، کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کسی کی رفاقت کی ضرورت محسوس ہوئی، اور آپ اداس رہنے لگے۔ آپ اس فکر میں تھے کہ آپ پر نیند کا غلبہ ہوا اور آپ سو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی کی پہلی ہڈی سے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو گئے، اور ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا
کہ میں آپ ہی کے جسم کا حصہ ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کی اداسی کو دور کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے اور مجھے آپ کی بیوی نامزد فرمایا ہے۔ اس کے بعد رسم نکاح ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا خطبہ نکاح اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا۔ شیطان جنت سے بے دخلی پر حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو چکا، کیونکہ تخلیق آدم سے پہلے اس کا رتبہ سب میں عظیم تھا، اور اب آدم کو سجدے سے انکار نے اس کو ابلیس ملعون بنا دیا اور وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے تب ہی ارادہ کیا کہ جیسے آدم کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا ہے، وہ بھی آدم کو جنت سے نکلوائے گا۔ ابلیس کو آسمانوں سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا تھا، مگر منشا الہی سے اس کو اسم اعظم یاد تھا، جس کی مدد سے وہ 7ویں آسمان تک جا پہنچا اور جنت کے دروازوں پر بنے سرخ یاقوت کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور جنت سے باہر آنے والے کسی مددگار کا انتظار کرنے لگا۔ ایک روایت کے مطابق 100 سال یا 300 سال کے بعد جنت سے مور باہر نکلا۔ مور کو دیکھ کر شیطان اس کی خوشامد کرنے لگا اور اس سے جنت دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کے بدلے میں اس کو ابدی زندگی حاصل کرنے کے راز کا علم دینے کا کہا۔ حالانکہ ابدی زندگی جنت کے باسیوں کے لیے ہی تھی، لیکن مور اس سے لا علم تھا، اور اس طرح مور شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ اس سے جنت کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کے بدلے میں اس کو ابدی زندگی حاصل کرنے کے راز کا علم دینے کا وعدہ کیا، جبکہ یہ صفات جنت میں رہنے والوں کو پہلے ہی حاصل تھی، مگر مور لا علم تھا۔ اس طرح مور شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور کہا کہ میرے اندر یہ طاقت تو نہیں کہ میں تجھ کو جنت میں لے جا سکوں، مگر ایک سام میرا دوست ہے، شاید وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکے، لہٰذا میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد مور سام کے پاس آیا اور شیطان کی مدد پر امادہ کر لیا، اور پھر دونوں شیطان کے پاس پہنچے۔ شیطان نے سام سے طویل گفتگو کی اور اس کو امادہ کر لیا، مگر سام نے پوچھا کہ رضوان یعنی دربان جنت اور جنت کے فرشتوں کی موجودگی میں تم کو جنت میں کس طرح لے جا سکتا ہوں؟ تو شیطان نے کہا، اس طرح ممکن ہے کہ تو اپنا منہ کھول دے، میں تیرے منہ میں داخل ہو جاؤں گا، اس طرح تو مجھے جنت میں جہاں میں چاہوں چھوڑ دینا۔ سانپ نے منہ کھول دیا اور شیطان اس کے منہ میں جا بیٹھا، اور اس طرح شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجرہ ممنوعہ کے پاس چھپ گیا۔ جنت کے نگہبانوں کو فوراً اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے، اور وہ اس سے پہلے کہ کوئی تدبیر کرتے حکم ربی ہوا کہ اس کام میں جلدی نہ کی جائے۔ الغرض جب ابلیس اپنے قیام جنت پر مطمئن ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور رونے لگا۔ ان دونوں نے اس ملعون کو نہ پہچانا، کیوں؟ پہلے اس کے مقابلے میں اس کی صورت مسخ ہو چکی تھی، اور ان دونوں نے اس مکار سے رونے کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا کہ آپ کے سلسلے میں مجھے ایک فکر لاحق ہے کہ اس مقام پر آپ کو ابدی قیام اور یہاں نعمتوں سے ابدی فیض حاصل کرنے کے مواقع کا حصول میرے لیے فکر کا سبب ہے، اور اس وقت تم دونوں یہاں مقیم ہو اور یہاں کی تمام نعمتیں تمہارا تصرف ہیں، لیکن کل اگر تمہیں یہاں سے علیحدہ کر دیا گیا تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ جنت کی نعمتیں چھین لی جائیں گی اور دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جناب آدم علیہ السلام سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے جس کی وجہ سے جنت میں استحکام حاصل ہو جائے اور اس کی نعمتوں سے استفادہ ممکن رہے۔ وہ واپس آیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر میری بات پر اعتماد کر کے میرے کہے پر عمل کریں تو میں آپ کو ایسی بات بتاؤں جس کی وجہ سے آپ کو یہاں ابدی حیثیت حاصل ہو جائے۔ میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں گا جس میں سے تھوڑا سا چکھنے کے بعد آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور موت آپ کے قریب بھی نہ آئے گی۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا۔ ادھر ابلیس مور کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے شجر ممنوعہ کی طرف رہنمائی کر۔ مور اس کو درخت کے پاس لے آیا۔ ابلیس اس کی جڑ کے پاس بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کر دل آویز نغمے الاپنے لگا، اور اس درمیان کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شجر سے باز نہیں رکھا، مگر تم فرشتوں میں سے ہو۔ ابدی زندگی حاصل کرنے والے جناب حوا اس کے قریب ہی تھی،
جب انہوں نے شیطان سے اس کی دل آویز نغمات سنے تو ان کا دل بھی اس امر کی طرف راغب ہوا۔ وہ شیطان کے قریب آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر شیطان نے کہا، میں تو تمہاری بہتری چاہنے والا ہوں، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے لگا۔ اس موقع پر اس نے 70 بار قسم کھائی اور اپنی قسموں سے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے اس کے وسوسے اور دھوکے میں حضرت حوا آئیں۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ جو کوئی اس درخت سے زیادہ کسب فیض حاصل کرے گا اس کو فائدہ زیادہ ہوگا اور دوسرے پہ غالب اور فائق ہوگا۔ جناب حوا اس کی باتوں میں آ گئی۔ وہ اس درخت سے 7 خوشے توڑے، ایک خود کھایا، دوسرے کو محفوظ رکھا اور 5 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئی۔ آدم علیہ السلام نے ان کو کھانے سے انکار کیا۔ حوا نے انہیں رغبت دلائی اور کہا کہ میں اس میں سے کھا چکی ہوں، نہایت ذائقہ دار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن گیہوں کی حیثیت بدلی ہوئی تھی، شہد سے زیادہ شیریں، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ آدم علیہ السلام نے جناب حوا کو ملامت کی کہ تم نے اس کو کیوں کھایا؟ احکام الہی کو فراموش کر کے عہد توڑا۔ تم اللہ کے قہر و غضب سے نہیں ڈرتی اور اس کے احکام کی اطاعت سے روگردانی کرتی ہو۔ حوا نے کہا کہ رحمت الہی بہت وافر ہے اور اس کی مغفرت بے پناہ ہے۔ یہاں ایک اور روایت بھی بیان کی گئی کہ آدم علیہ السلام اس دھوکے میں نہ آئے تھے کہ جناب حوا گئیں اور ایک جام میں جنتی شراب کا لا کر آدم علیہ السلام کو دیا، جس کو پینے کے بعد وہ عہد الہی بھول گئے اور ان کی عقلی صلاحیتوں پہ پردے پڑ گئے اور ابو البشر امر نہیں کہ اس معاملے سے غافل ہو گئے۔ حضرت حوا نے لقمہ بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ پہ رکھا، جس کا ذائقہ انہیں بہت اچھا معلوم ہوا۔ ابھی یہ لقمہ پیٹ تک بھی نہ آیا تھا کہ جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ الغرض جب ان کے سروں سے جنتی تاج پرندوں کی طرح اڑ گئے اور جناب جبرائیل علیہ السلام بھی ان کی خدمت گزاری سے ہٹ گئے اور ان دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو برہنہ دیکھا تو فرط ندامت سے بھاگنے لگے، اور جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ لیکن اس بھاگ دوڑ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بال عناب کے درخت کی شاخوں میں الجھ گئے۔ اس وقت خطاب الہی ہوا، اے آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے درخت عناب سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے۔ اس نے جواب دیا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری کیفیت بھی تمہاری طرح ہوگی۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی زبان سے الامان الامان یا رب کے الفاظ نکلے۔ خطاب الہی ہوا کہ آدم کہاں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، الہی یہاں درخت کے نیچے برہنگی کی حالت میں اسیر ہوں، اس درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے، اب تو میرا حال نہیں پوچھتا اور میری حال پر ترس نہیں آتا۔ اس وقت خطاب الہی ہوا، اے آدم تمہاری یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام آئے تاکہ آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو بہشت سے باہر چھوڑ دیں۔ اس وقت آواز آئی، جبرائیل آدم کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ اس دشمن کو بھی نکال دینا جو ان کی پریشانی کا سبب بنا ہے۔ اس درمیان آدم علیہ السلام جنت کے درختوں سے ستر پوشی کے لیے پتے طلب فرماتے رہے، لیکن تمام درختوں نے انکار کر دیا سوائے عود کے درخت کے۔ ملائکہ کو حکم ہوا کہ اب آدم علیہ السلام کے سر کو اس درخت کی شاخوں سے آزاد کراؤ اور جنت سے باہر لے جاؤ۔ تعمیر ارشاد میں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو لے جانا چاہا، لیکن انہوں نے ہاتھ سے دوسرا درخت پکڑ لیا اور عرض کیا، ابھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا اور تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، تیرے بغیر مجھے سکون اور قرار نہ آئے گا، خداوند مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت لطف و کرم کے ساتھ ان کو دنیا میں واپسی کے اسباب بتائے اور فرمایا کہ اے آدم ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا ہے کہ زمین کی خلافت اور امارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہذا تم زمین پر جاؤ اور وہاں قیام ہو۔ ان باتوں سے آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں ہے کہ میں بہشت سے جاؤں اور دنیا میں مقیم ہوں، لہٰذا قدم بہشت سے بڑھائے۔
اس وقت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی میں خود جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ اگر میں اپنی اصلاح حال کے لیے توبہ استغفار کروں تو اس کو قبول فرما کر مجھے دوبارہ بہشت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اے آدم، اور اس کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے سے متعلق ویڈیو کے پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلے حصے کا انتظار کیجیے۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ شب بخیر۔